بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملفوظات حکیم الامت، ملفوظ نمبر 218۔ ترجمہ نہ معلوم ہو۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص کہتے تھے کہ ایسا ترجمہ ہو کہ ترجمہ سا نہ معلوم ہو۔ میں نے کہا کیوں، کیا گناہ ہے؟ اس کی تو ایسی مثال ہے کہ ابا کو ایسے کپڑا پہنانا کہ ابا سے نہ معلوم ہو۔ ملفوظ نمبر 219۔ ہر عمل پر آمادہ ہو جانا شرط اول ہے۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ طریق بہت ہی نازک ہے، اس میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شان، اپنی کمالات سب کو فنا کر دے اور مصلح کی ہر بات اور ہر تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اپنے کو آمادہ کر لے۔ اس راہ کے لیے پہلی شرط یہ کہ ایسا بن جائے۔ فرماتے ہیں در رہے منزل لے لیلا کہ خط رہاست بجاں، شرط اول قدم آست کہ مجنوں باشی۔ عشق لیلا کے راستے میں جہاں جان کے لیے بہت سے خطرات ہیں، اول شرط یہ ہے کہ مجنوں بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جوتیاں کھانے کو تیار ہو جائے، اور جو جوتیاں کھانے کو تیار ہو گیا اس نے گویا جوتیاں کھا ہی لی اور اس کی اصلاح ہو ہی گئی۔ آمادہ ہونا ہی تو مشکل ہے، اس لیے کہ آمادگی وہی معتبر ہے جو خلوص دل سے ہو، اور خلوص دل سے آمادہ وہی ہوتا ہے جو اپنی شان نہیں رکھتا، اور یہی اصل چیز ہے کہ اپنے کو مٹا دے، فنا کر دے، ورنہ محض جوتیاں کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ تواضع کے ساتھ تکبر کا علاج۔ فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ندوہ میں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے جو اپنے اخلاق سے وہاں کے طلباء کی اصلاح کر سکے۔ مجھ سے انہوں نے ذکر کیا، میں نے ایک مولوی صاحب کا نام لیا کہ وہ مناسب ہے۔ انہوں نے کہا کہ متکبروں کی وہاں کمی نہیں، متکبر تو وہاں پر بھی بہت ہیں، وہاں ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ متکبر نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ متواضع بھی ایسا ہو کہ سب کے تکبروں کو توڑ کر نیچا دکھلا دے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جب اس کو یہ خیال ہوگا کہ میں دوسروں کے تکبر توڑ سکتا ہوں، کیا یہ تکبر نہ ہوگا؟ فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہوگا، وہ بظاہر صورتاً تکبر معلوم ہو مگر حقیقتاً تکبر نہیں۔ ایسا تکبر اور تواضع دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ میں تکبر کا علاج کر سکتا ہوں تو یہ تکبر تھوڑا ہی ہے۔ پھر فرمایا کہ تکبر کا مرض ایسا عام ہوا ہے کہ انگریزی مدارس تو پہلے ہی سے بدنام ہیں، اور بدنام کیا واقعہ ہے کہ ان میں بکثرت متکبر ہوتے ہیں، مگر آج کل عربی مدارس میں بھی یہ بلا موجود ہے، متکبرین بھرے ہیں الا ماشاء اللہ۔ وجہ یہ کہ بدون خاص انتظام کے اصلاح غیر ممکن ہے، چاہے عربی مدارس ہوں یا انگریزی، اور انتظام نہ ان میں ہے نہ ان میں ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر کوئی علی گڑھ میں پڑھے اور طبعی تواضع اس میں ہو تو کیا وہ باقی رہ سکتی ہے؟ فرمایا کہ نہ رہنا کیا منع، اگر طبعی تواضع بھی نہ ہو وہ بھی کسی کامل کی صحبت سے پیدا ہو سکتی ہے، کوئی اس درجے کی نہ ہو جس درجے کی طبعی ہوتی ہے۔ صحبت اگر کسی کامل کی میسر آ جائے بڑے کام کی چیز ہے، بڑی دولت ہے۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء اللہ کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سالہ اس اطاعت سے جو بے ریا ہو بہتر ہے۔ ملفوظ نمبر 221۔ شیخ کی خدمت میں ایک خاص مدت تک رہنا۔ ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میں اہل طریق کے لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھتا ہوں کہ ہر کام سہولت سے ہو جائے، حتیٰ کہ بڑے بڑے مقاصد سہولت سے حاصل ہو جاتے ہیں، اور یہ موقوف ہے صحبت پر۔ مرید کو شیخ کی خدمت میں ایک مدت خاص تک رہنا ضروری ہے، اس سے مقصود میں خاص سہولت ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ کس قدر مدت میں کام ہو جاتا ہے اس کا تعین مشکل ہے، یہ مناسبت پر موقوف ہے۔ اگر اہل استعداد ہوتا ہے بہت جلد کام ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کل 45 روز رہے۔ اس کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت کا یہ فرمانا حضرت کا کہ ہم دے چکے جو کچھ دینا تھا سمجھ میں نہ آیا کہ کیا دیا، مگر 15 برس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دیا تھا۔ پھر اس پر حضرت مولانا گنگوہی نے مزاحاً فرمایا کہ اگر ہم جانتے کہ یہ چیز ہے تو اتنی محنت کیوں کرتے؟ اس پر حضرت والا نے بھی مزاحاً فرمایا کہ مل جانے پر فرماتے تھے، ورنہ 15 برس تو معلوم ہی ہونے میں لگ گئے۔ ملفوظ نمبر 222۔ اس طریق میں مناسبت بڑی چیز ہے۔
فرمایا کہ شریک میں مصلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی چیز ہے، بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں عدم مناسبت کی بنا پر طالب کو مشورہ دیتا ہوں کہ مجھ سے تم کو نفع نہ پہنچے گا، اگر تم چاہو تو کسی دوسرے مصلح کا نام بدلا دو۔ ملفوظ نمبر 223، ممکن ہے کہ شیخ کے پیر سے مناسبت نہ ہو۔ فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا گنگوئی کو بیعت کی اجازت دی، مولانا نے اسی وقت عذر فرمایا، مگر حضرت نے اصرار سے فرمایا مولانا گنگو پہنچے تو ایک بی بی نے مرید ہونے کی درخواست کی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار فرما دیا۔ اتفاق سے حضرت حاجی صاحب گنگو تشریف لائے۔ اس وقت حاجی صاحب سے اس بی بی نے شکایت کی۔ حضرت نے مولانا سے فرمایا کہ اس کو بیعت کرو۔ مولانا نے عرض کیا، حضرت اب تو آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ ہی کر لیجئے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب جواب دیا، جس میں ایک مسئلہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر اس کو مجھ سے عقیدہ نہ ہو تم ہی سے ہو، پھر فرمایا ہمارے سامنے مرید کرو۔ پھر اس کو مرید کیا۔ مولانا سے ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ فرمایا مسئلہ یہ ہوا کہ اگر پیر کا بھی پیر ہو اور اس کی طرف میلان نہ ہو، یعنی مناسبت نہ ہو، تو اس سے نفع نہ ہوگا۔ ملفوظ نمبر 224، یاجوج ماجوج کا حال۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یاجوج ماجوج کی غذا کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، حضرت کتابیں بہت دیکھتے تھے اس لیے باتیں زیادہ معلوم تھی، کہ غذا یاجوج ماجوج کے لشکر کی ایک سانپ ہے جو آسمان کی جانب سے روزانہ گرتا ہے، وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ یاجوج ماجوج کو تبلیغ ہو چکی ہے، اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے ہیں اور کھودتے ہیں جو ان کے درمیان حائل ہے۔ جب وقت آئے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل اس کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ کہنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام معلوم ہے اور تبلیغ ہو چکی ہے، یہ نئی بات معلوم ہوئی، پہلے سے معلوم نہ تھی۔ ملفوظ نمبر 225، آئینے میں تصویر نظر نہیں آتی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیشے میں بھی تصویر ہوتی ہے، اس کو دیکھنا کیوں جائز ہے؟ فرمایا میں اس سوال کو سمجھا نہیں، شیشے میں کیسی تصویر ہوتی ہے؟ عرض کیا جب شیشہ انسان دیکھتا ہے تو اس کی تصویر اس میں نظر آتی ہے۔ فرمایا اس میں تصویر کہاں ہوتی ہے؟ غلط ہے، اس کی تو صورت یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کی شعاع جو اس پر پڑتی ہے وہ شعاع واپس ہو کر چہرے پر پڑتی ہے تو یہ چہرہ نظر آتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں مرئی دکھائی دینے والی چیز، یہ خود ہی ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ آج حضرت کے فرمانے سے سمجھ میں آیا، بہت عرصے سے یہ شبہ دل میں تھا۔ فرمایا کہ احکام میں دخل دینا عوام کو اسی واسطے جائز نہیں، نہ معلوم کیا گڑبڑ کریں، فرض اس کو دوسری تصاویر پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ملفوظ نمبر 226، ایک صاحب آرام کے وقت دوسرے کو تکلیف دینا۔ ایک صاحب عین آرام کے وقت میرے پاس آئے جس سے مجھ کو اذیت پہنچی۔ اوقات راحت میں کسی کے پاس پہنچ جانا بہت ہی برا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت خلاف ادب بھی تو ہے۔ فرمایا سبھی کچھ ہے، مگر لوگوں کو ان باتوں کا مطلق خیال نہیں، ان معاملات کو دین کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حضرت یہاں مقیم تھے، ایک شخص ایسے وقت آتا کہ وہ حضرت کے قیلولہ کا وقت ہوتا، وہ وقت حضرت کے قیلولہ کا ہوتا اور وہی اس کے آنے کا ہوتا۔ 2-4 روز کے بعد حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی خوب خبر لی اور خوب ہی ڈانٹا کہ یہ کیا واہیات ہے، رات بھر تو بیوی کے بغل میں پڑے سوتے رہے اور دوسروں کے آرام کے وقت مخل ہوتے ہو، تم کیا جانو درویشوں کی قدر، بیچارے رات بھر تو جاگیں، دن میں اگر وقت ملتا ہے تو آپ کودتے ہیں، خبردار اگر ایسے وقت میں تم کو یہاں دیکھا ٹانگیں توڑ ڈالوں گا۔ ایسے بے رحم اور ظالموں کا یہی علاج ہے۔ مگر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ مجسمہ اخلاق تھے، کوئی آ گیا اب بیٹھے ہیں